یرموک کا میدان جہاں ایک طرف قیصری روم کی عظیم الشان سلطنت کا غرور تھا اور دوسری طرف ایمان کی حرارت سے لبریز مٹھی بھر مسلمان۔ رومی سپہ سالار جبلہ بن اہم نے اپنی غسانی عربوں اور رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کچلنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ مسلمانوں کے خیمے میں ایک ہنگامی مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فکر مند ہے کیونکہ رومیوں کا ہراول دستہ 60,000 کی تعداد میں آگے بڑھ رہا ہے۔ خالد بن ولید پرعزم آواز میں، اے امیر پریشان نہ ہو، ان 60,000 کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ صرف 60 جانباز لوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حیرت سے دیکھتے ہیں، اے خالد کیا تم ہوش میں ہو؟ 60 کے مقابلے میں 60,000، یہ خودکشی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں اے امیر، فتح تعداد سے نہیں اللہ کی نصرت سے ملتی ہے۔ مجھے صرف وہ 60 لوگ دے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ سامنے سے دھول اڑتی ہے، رومیوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ خالد بن ولید اپنے 60 سواروں کے ساتھ، جن میں زرار بن ازور جیسے شیر بھی شامل ہیں، عقاب کی طرح جپٹتے ہیں، اور پھر تاریخ نے وہ دیکھا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ 60 انسانی جسموں نے 60,000 کے لشکر میں شگاف ڈال دیا۔ خالد بن ولید کی تلوار بجلی کی طرح گونجتی ہے۔ زرار بن ازور بغیر ذرہ کے دشمنوں کے صفے الٹ رہے ہیں۔ رومیوں میں بگدڑ مچ جاتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں، جنات کا کوئی گروہ ہے۔ شام کا وقت ہے، میدان لاشوں سے بھرا ہے اور رومی لشکر پسپا ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے چہرے خون سے آٹے ہوئے ہیں، مگر وہ فاتح ہے۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ ان کا مقابلہ گوشت پوست کے انسانوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ اس مختصر سے دستے کی کامیابی نے رومیوں کے حوصلے پست کر دی، اور یہی وہ نفسیاتی فتح تھی جس نے آگے چل کر جنگ یرموک میں مسلمانوں کی حتمی فتح کی بنیاد رکھی۔ شام کی زمین ہمیشہ کے لیے قیصر کے قبضے سے نکل گئی اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ سبحان اللہ۔